حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے جو کام کرنے والا، کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں، ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے، حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی کوئی نہیں، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی، وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا۔ مشکل کے بعد جو آسانی حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے، بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جاتا۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلو، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے، بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر
کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. تو پانی پیتے رہے, کھانا کھاتے رہے, کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا تو اس قدر تکلیف بڑھی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی پیر میں, خون کے فوارے گرنے لگے. بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں, آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں, میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیرا, تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی, ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, اور چھوٹی مشکل دیکھ کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے, تو ہم تو اچھے کام چلے تھے. مشکل پہ مشکل, مشکل پہ مشکل, یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں, لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا, اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا, اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادی یا وہاں جاتے. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ, رکو. وہیں رک گئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ. جب رکے تو ایک بولنے والا بولا, کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا, کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا, بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا, چلے جانا, لیکن ذرا ٹھہرو. حضرت لقمان کہنے لگے بولنے والے تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملا تھا, آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے. میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی غلطی کوئی نہیں, مہربانی فرما. رب نے پہلے آپ کو صحرا میں الجھایا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا, پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا, پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دھواں اٹھا. فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پہ مشکل آ رہی تھی یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا. یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا, تم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت لقمان نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے ابا جی بات بالکل سچی ہے, افضل الذکر لا الہ الا لا الہ الا, اور پھر پڑھنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ ورد ہونے لگے. بھائی جب تجھے مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے. اللہ تبارک و تعالی